فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال فی مقام ایضا حسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اور مائک آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دیں، زیادہ دیر تک کسی چیز کو منہ نہیں لگانا چاہیے ورنہ وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو میں بہت دیر تک نزدیک نہیں رہ پاؤں گا، میرے دائیں لوگ بھی ہیں بائیں لوگ بھی ہیں، تو ان سے بھی اگر مخاطب ہونا ہے تو دائیں بائیں گزروں گا۔ آپ کا مائک اتنی دور سے کام کرتا رہے بس، اس کے علاوہ پھر دوسرا کوئی مسئلہ نہ ہمارے ساتھ نہ آپ کے ساتھ۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، اور پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں نہیں حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ یہ تیسری مرتبہ حاضری اور حضوری کا شرف حاصل ہے۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور آپ میرے ساتھ جواب دے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس جواب پر منحصر ہوگا کہ مجھے کتنی دیر اور کیا بولنا ہے۔ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا اور میں نعرہ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ جواب کیسے دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ نماز میں بیٹھے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ہے کیونکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے، کیوں؟ آپ عباس علمبردار کی مقلد ہیں، آپ عباس علمبردار کی اتباع میں ہیں، تو عباس علمبردار کے دونوں بازوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ دل مجمع کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر صحابہ کرام، سبحان اللہ۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد۔ دیکھو میں کہوں گا آپ زندہ باد کہیں گے۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد، اور ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا،
نہیں سمجھے نہیں؟ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کتاب میرے موبائل میں رکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات، اس لیے کہ میں اگر پیر صاحب کی کرامت سناؤں تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں مولانا کہاں لکھا ہے۔ اگر میں کسی مرشد کی کرامت سناؤں کہ دانت سے ٹرین روک لیتے تھے تو لوگ کہیں گے سبحان اللہ، میرے مرشد کی جے ہو، کیا بات، کیا پیر پایا ہے میں نے۔ ہاں، اور اگر میں حسین کی بات کروں، علی کی، تو پیچھے سے کہیں گے کہاں لکھا ہے یہ ذکر اہل بیت، کہاں لکھا یہ ذکر ولادت مولا علی، کہاں لکھا یہ جشن ولایت مولا علی، کہاں لکھا یہ اہل بیت اطہار کا جشن، کہاں لکھا؟ تو سینے پہ ہاتھ رکھنا اور مسکرا کے کہنا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہر حلال زادے کی قسمت میں خدا نے لکھ دیا ہے، علی علی کرتا جا، میں تجھے قریب کرتا چلا جاؤں۔ کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات، نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، ریکارڈ کر لیجئے، نہیں ملے تو مجھ سے رابطہ کیجئے، 24x7 اویلیبل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوکری اس در کی ہے جسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ جو پیچھے والے سوچ رہے ہیں اندھیرے میں چھپ جائیں گے، آپ چھپ جاؤ، میری نگاہوں سے چھپ جاؤ گے۔ وہ جو اگل بگل کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں کہ علی کے نام پہ بولا نہیں بولا، حسین کے نام پہ بولا نہیں بولا، حسن کے نام پہ بولا نہیں بولا، علی کے نام پہ بولا نہیں بولا، اگر وہ کہیں یہ لکھ کے چلے گئے مولا یہ علی کے نام پہ چپ بیٹھا تھا، تو قیامت میں جواب کیا دو گے؟ لواء الحمد علی کے ہاتھوں میں ہوگا، جام کوثر نبی مالک ہوں گے، پلانے والے علی اور اہل بیت ہوں گے، جنت کے دروازے پہ علی ملیں گے، کنڈی علی کھٹکھٹائیں گے، پل صراط سے علی گزاریں گے، علی کی محبت پل صراط پہ ویزے اور ٹکٹ اور پاسپورٹ کا کام کرے گی۔ تو بتاؤ، اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں علی کو دیکھو، علی مسکرا کے کہ مولا یہ تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو جب علی کا نام آئے تو چپ نہ رہنا، بول کے بتانا۔ کیا بتانا؟ ترمذی، سنن ترمذی، ابواب المناقب، مناقب علی ابن ابی طالب۔ میری تقریر میں یہ تھوڑا سی کمزوری ہے کہ بغیر دلیل کے میں بات نہیں کر پاتا، میں جو بھی بات کرتا ہوں سند سکے مہر ثبوت کے ساتھ۔ سند سکہ مہر ثبوت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے جو کہہ رہا ہوں وہ سنی ہی کہہ رہا تھا تو ہی کہہ رہا ہوں۔ ہم سنی ہیں بھائی، کچھ لوگ جو سند سنیت بانٹنے بیٹھے ہیں، میں ابھی حدیث سناؤں گا تو آپ فیصلہ کریں گے وہ سنی ہے یا نہیں۔ ترمذی شریف، ابواب المناقب، مناقب علی ابن ابی طالب، راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری، صحابی رسول، فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، فرماتے ہیں کہ ہماری بستی میں مدینے میں کوئی نیا آدمی آتا، جبہ بھی اچھا ہوتا، امامہ بھی اچھا ہوتا، چادر بھی پیاری ہوتی، پیجامہ بھی گھٹنے کے اوپر، زیادہ ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، ٹخنے کے اوپر ہوتا، جبے کی لمبائی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی، قال اللہ قال الرسول میں مخرج کی الٹیاں بھی ہو رہی ہوتی۔ ہاں کچھ لوگ ہیں آپ کے سامنے، وہ بیچارے اتنے زیادہ مخرج کے پابند ہیں، وہ کہتے تیل لاؤ، پانی لاؤ، تو ان سے کہنا بھائی اتنا گاڑھا پانی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے ڈیڈ سی میں جانا پڑے گا، جہاں پہ آدمی پانی پہ بھی فلوٹ کر لیتا ہے، تیر لیتا ہے، اس لیے کہ ڈینسٹی اس کی زیادہ ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا بھائی مخرج صحیح ہونا ہو، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مخرج درست ہو نہ ہو، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کیا ابو سعید خدری صحابی رسول فرماتے ہیں ہماری محفل میں جب کوئی لمبی داڑھی، چھوٹا پیجامہ، بہترین امامہ، ایک دم چمکدار جبہ پہن کے آ کے قال اللہ قال الرسول کہتا تو ہم اس کے سامنے جا کے بیٹھتے، علی کا ذکر کرتے، نظر اس کے چہرے پہ رکھتے، اگر ذکر علی سن کے وہ مسکرانے لگتا، چہرہ کھل جاتا، گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتا، تو سمجھ جاتے کہ مومن ہے۔ اور اگر چہرے کی لکیریں بکھرنے لگتی، جبین منتشر ہونے لگتی، اور ایسے لگتا جیسے بیگن میں کیڑا پڑ گیا ہو، منہ ایسے بن جاتا،
تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. تو علی کا ذکر کر کے صحابہ یہ پتہ لگاتے تھے کہ اپنا ہے یا پرایا، کھرا ہے یا کھوٹا، سچا ہے یا جھوٹا، مومن ہے یا منافق. تو جب بھی محفل میں آؤ، علی کا نام آئے تو آپ کو من لگے نہ لگے، دل لگے نہ لگے، اچھا لگے نہ لگے، بیمار ہو نہ ہو، تندرست ہو نہ ہو، مسکرا کے ذرا ہل ڈل کے ذرا سا علی کہہ دیا کرو تاکہ بغل والوں کو یقین ہو جائے کہ اپنا ہے. کہیں چپ بیٹھے رہے وہ بدگمانی کر کے نکل گیا فلاں منافق ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت معیار ایمان ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں، رسول کے مقدس صحابہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے صحابہ علی کے ذکر سے مومن منافق پہچانتے تھے. تو جب صحابہ کو ذکر فکر علی کے علاوہ رستگاری نہیں تو آج کے مفتی کی حیثیت کیا ہے کہ وہ علی کا ذکر چھوڑ کے مومن کامل بن جائے. ارے یا علی کرتا جا، تجھے خدا کے ذکر کا مزہ بھی آتا جائے گا، ولایت میں درجات بلندر ہوتے چلے جائیں. اب سنیے خزینۃ السادات. لکھنے والے کون؟ غوث اعظم کے پوتے. کہتا رسول اللہ کا زمانہ، مدینے کی زمین، مدینے کی دھرتی، حضور کے صحابی، لمبا قد، گھنگرالے بال، پیاری خوبصورت ناک، بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ، گھنی داڑھی، خوبصورت رنگ، گورے چٹے. نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ لایا ہوں. حضور فرمائے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور اللہ نے میرے نکاح کا موقع دیا اور ایک خوبصورت و حسین زوجہ اور ایک خوبصورت و حسین لڑکی کے ساتھ جو مدینے کی ہے میرا نکاح ہو گیا. اللہ نے اولاد دی. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. اللہ نے اولاد عطا کی، خوبصورت حسین، میری طرح، میری زوجہ کی طرح، رنگ، قد، قامت، چہرہ، خد و خال سب ہماری طرح. ہم خوشی سے زندگی گزار رہے تھے. اتنے میں خدا نے ایک اور بیٹا دیا. یا رسول اللہ اتفاق کہیے میرے آقا کالا، کلوٹا، گندمی رنگ، گہرا رنگ. لوگ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کا بیٹا ہے. ہم نہ کہتے تھے اس کی بیوی ایماندار نہیں، امانت دار نہیں، کردار والی نہیں، نیک نہیں، اچھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بھی خوبصورت، میاں بھی خوبصورت، پہلی اولاد بھی خوبصورت، دوسری کالی کلوٹی کیسے ہوئی؟ اس کی بیوی کے کردار میں کمی ہے، اس کی بیوی کے کردار میں عیب ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میرا فیصلہ سنا دیجئے. لوگ کہتے ہیں، میں کہوں صحابی کیا کرنے آئے ہو؟ یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو صحابی مسکرا کے بس یہی کہیں گے سارا غیب جس کے سینے میں خدا نے پلٹ دیا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، جو غیب بتانے میں بخیل نہیں وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ سید الامرار ہے، وہ شہنشاہ انبیاء ہے، وہ سید ولد آدم ہے. نبی غیب جانتے ہیں. اس لیے تو پوچھنے آیا ہوں 1400 سال پہلے صحابی نے وہابی کے منہ پہ تماچا لگا کے کہا نبی وہ ہے جو غیب جانتا ہے. لیکن سبحان اللہ دھیرے ہو گئی آپ سننے میں مگن ہے، مجھے پتا ہے، مگر ذرا سبحان اللہ کی آپ کے مجھے سہارا ملتا رہے گا، میں دھیرے دھیرے آگے چلتا رہوں گا. کیا کہا حضور میرا فیصلہ سنا دیجیے. رسول مسکرائے، کہا گھر جا بیوی بچے لا تاکہ میں تیرا فیصلہ کروں. صحابی گھر گئے، بیوی بچوں کو لے آئے. صحابی آگے آ کے بیٹھ گئے فرنٹ رو میں، سامنے دونوں بچے، پیچھے خاتون جہاں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا. سرکار بیٹھے ہیں. صحابی کہتے سرکار اختلاج قلب بڑھ رہا ہے، ہارٹ پلپٹیشن تیز ہو رہی ہے، حضور کرم کیجئے. حضور مسکرائے، کہا سلمان یا رسول اللہ. سلمان فارسی رسول اللہ کے صحابی.
حضور کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے والے ایران سے آئے تھے. کچھ دن یہودی رہے, کچھ دن نصرانی رہے, کچھ دن آتش پرست رہے, کچھ دن آگ کی پوجا کی, ہر کتاب پڑھی, ہر مذہب میں گئے, کہیں سکون و چین نہ آیا. مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آئے, سکون و اطمینان ملا, چین پایا. اللہ نے قلب پہ سلامت اتارا. ایسا اہل بیت اور رسول کی خدمت و عشق و محبت کے اندر مبتلا ہوئے کہ ایک دن مدینے کے تاجدار نے کھڑے ہو کے کہا, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. سلمان فارسی کے بارے میں بہت کم سنایا جاتا ہے. جو لوگ صحابہ کر کے پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, تمہارا صحابہ سے لینا دینا کیا؟ تمہیں صحابہ سے کرنا کیا؟ ارے جو رسول کے گھر والوں کو نہیں مانتا, وہ در والوں کو مان کے کیا کرے گا؟ بھئی رسول کا امامہ پہلے ہے, رسول کی نالین بعد میں ہے. ارے نہیں سمجھ میں آ رہا تو کہہ دو نہیں سمجھ میں آ رہا, میں پھر سے اس کو کہہ دوں, رسول کا امامہ پہلے, نالین ہے دونوں رسول کی. تو کہا آپ کا مولانا نالین پہلے امامہ بعد میں کیوں؟ کہا اس لیے کہ نالین کی نسبت قدموں سے ہے, امامے کی نسبت سر سے ہے دونوں نبی کا, مگر سر کی نسبت اوپر ہے, قدموں کی نسبت نیچے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ امامے کا مقام الگ ہے, نالین کی الگ, بال کا مقام الگ ہے, ناخن کا الگ, رسول کی چادر کا مقام الگ ہے, جبے کا الگ. اب سمجھے ہم کیوں مسکرا کے اور بڑے مچل کے کہتے ہیں کہ حسین کا مقام الگ ہے؟ کیوں؟ کہ امامہ سر پہ ہے, حسین کاندھے پہ ہے, پشت پہ ہے, نبی کے سینے پہ ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک آسان سی مثال سن لو. بغداد کی دھرتی ہے, ابن جوزی کے علم کا لوہا ہے, غوث پاک تشریف لائے, منبر پہ چڑھ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے. رسول آئے خواب میں, بیٹے کیا ہوا, تقریر کیوں نہیں کرتے, خطاب کیوں نہیں فرماتے؟ کہ نانا ڈر لگتا ہے. کہ منہ کھولو. غوث پاک نے منہ کھولا, رسول نے اس میں 6-7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, تھوک مبارک. غوث اعظم نے کہا, اس کے بعد میں منبر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. مگر اب بھی خوف کر رہا تھا, میں عربوں کے بیچ میں, ان فصیح زبان لوگوں کے بیچ میں بولوں کیسے؟ کہ بس اسی اثنا میں مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا سر کیا دادا زبان میں لکنت آ رہی ہے, اتنے پڑھے لکھوں کے بیچ میں بولوں کیسے؟ کہا منہ کھولو. منہ کھولا, علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. کہ یا علی 6 بار کیوں؟ کہ نبی نے 7 بار ڈال دیا ہے, میں 1 بار کم کر کے بتاؤں, آقا اور ہے, غلام اور ہے, مولا اور ہے, نوکر اور ہے. اور میں پلٹ کے کہوں گا, یا غوث پاک, جب رسول آ کے چلے گئے تھوک مبارک ڈال کے, تو علی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جب نبی آ کے چلے گئے تو علی کی کیا ضرورت؟ تو غوث پاک کان پکڑ کے کہیں گے, سنا نہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ارے شہر آ کے چلا گیا, دروازے نے آ کے بتایا, جب تک علی سے رابطہ نہیں ہوگا مصطفیٰ کا فیضان تم پہ جاری نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حق حسین, مولا حسین. غوث اعظم منبر پہ چڑھے, سنیے گا, اور جب خطاب شروع کیا تو 70,000 کا مجمع, عالم اس میں, فقیہ اس میں, مولوی اس میں, مفتی اس میں, محقق اس میں, مجدد اس میں, مجتہد اس میں, مدبر اس میں, سارے کے سارے بیٹھے سن رہے ہیں. کہا ابن جوزی تک خبر چلی گئی کہ کوئی آیا ہے یہاں پر جو اتنی اچھی خطاب اور تقریر کرتا ہے کہ ایک ایک مجمع میں 70,000 لوگ. اس نے کہا چلو آج ہم بھی دیکھیں. ابن جوزی آئے, مجمع میں بیٹھ گئے, شاگرد ارد گرد. غوث پاک نے آیت پڑھی, پہلی تفسیر. ابن جوزی نے کہا مجھے معلوم ہے, کوئی نئی بات نہیں. دوسری تفسیر. ابن جوزی نے کہا میں جانتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں. 3 4 5 10 13
جوزی کہتے رہے، ابن جوزی میں جانتا ہوں. غوث پاک نے 14ویں تفسیر بیان کی. ابن جوزی نے کہا یہ نہیں جانتا تھا. پھر 15، پھر 16، پھر 20، پھر 30، پھر 40. کہ جب 40 تفسیر بیان کر دی تو غوث پاک نے کہا اب میں قال کے حال کی طرف آ رہا ہوں. اب تک ظاہر بات کر رہا تھا، اب باطن تفسیر بیان کروں گا. اور اب جو شروع کیا خطاب تو ابن جوزی نے کپڑے پھاڑے، امامہ نیچے ڈالا اور ہاتھوں کو پٹک کے کہتے تھے ہائے میں یہ نہیں جانتا. اس کے آگے واقعہ آپ مولانا سے سن لیجئے گا، وہ جمعہ میں بیان کر دیں گے. میں یہی پہنچ کے سوچنے لگا اتنا بڑا عالم نیچے بیٹھے کپڑے پھاڑ رہا ہے، امامہ اتار رہا ہے اور ایک منبر پہ بیٹھے مسکرا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ذہن نے پکار کے کہا شفیق القادری فرق یہ ہے جو منبر پہ بیٹھا ہے وہ گھر والا ہے، جو زمین پہ اپنے غریبان کو چاک کر رہا ہے وہ در والا ہے. یہی فرق ہے مصطفیٰ کے گھر والے میں اور مصطفیٰ کے در والے. گھر والا ہونا اور ہے، در والا ہونا تو نبی کا امامہ اور ہے، نبی کی نالین ہے. دونوں ہمارے لیے بعظمت، دونوں کے بغیر چھٹکارا نہیں، مگر امامے کا درجہ الگ ہے اور نالین کا درجہ. ارے بھول گئے آپ روم کی سرزمین پہ کیا ہوا؟ بکھرے بال، پھٹا جبہ، داڑھی پہ دھول اور ایک بہترین جبہ اور دستار میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں. جلال الدین نام ہے ان کا، روم کے رہنے والے ہیں، مولانا جلال الدین رومی. ایک فقیر آیا، کہا کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ علم ہے، علم است کہ تو نمی دانی، یہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. کہا اچھا. اٹھائی کتاب تالاب میں ڈال دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کہ جو علم میں نہیں جانتا وہ رہے گا کیوں؟ ختم ہو جانا چاہیے. اب رونے لگے کہ یہ تو مینuscript تھی، مخطوطے تھے کہ ہاتھوں کا پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں کہ وہاں دوسری کتاب مل جائے. اور جب رونے لگے اور بزد ہوئے اور گریہ وزاری کرنے لگے تو سرکار شمس الدین تبریزی جعفری، امام جعفر صادق کے شہزادے ہیں، مسکرائے، پانی میں اترے اور ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی اور نکالنے کے بعد پانی گرنا چاہیے تھا، اس میں ٹپکنا چاہیے، تر ہو گئی. کنے ادھر لیا اور جب تھاڑا تو دھول نکل رہی ہے. تو جلال الدین رومی کہتے ہیں ای چیز یہ کیا ہے؟ کا علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. میں نے کہا جو جلال الدین پڑھا رہے تھے وہ کیا تھا، جو شمس تبریز دکھا رہے تھے وہ کیا تھا. تو آواز آئے گی یہی فرق ہے، یہ در والا ہے، یہ جو پانی سے کتابیں نکال رہا ہے وہ گھر والا ہے. تو در والا گھر والا سمجھ میں آ گیا نا؟ میں بولو زور سے، پیچھے والے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہے نا؟ اگر آپ ایسے سنتے رہے میں تقریر شروع کر دوں گا. ابھی تقریر کہاں شروع ہوئی؟ جب آیت کا ترجمہ کروں گا تقریر شروع ہو جائے. ابھی تو ایک نعرہ صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. صحابی آئے، بیٹھ گئے، دونوں بچے سامنے، بیوی جہاں خواتین بیٹھتی تھی وہاں. کہ یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے. نبی مسکرائے، کہا سلمان اٹھو، میرے گھر جاؤ، میرے شہزادوں کو بلا کے لاؤ. سلمان فارسی روایت میں ہے کہ 150 سال کی عمر میں ایمان لائے، 50 سال باحیات رہے، 200 سال میں وفات ہوئی. ایک روایت ہے کہ 250 سال میں ایمان لائے، ایک میں ہے کہ 200 سال میں. سب سے کم پکڑتا ہوں 150 سال کا صحابی کیسے اٹھا ہوگا وہ صحابی جان. کہ جاؤ میری شہزادی کے گھر میں بچوں کو بلا لاؤ. سلمان اٹھے، سیدہ کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ سلمان، غلام مصطفیٰ رسول کے در کا خادم. دروازہ کھلا، شہزادے نئے لباس، بال جھڑے ہوئے، امامہ پہنا، تیار. جناب فضا نے آگے کیا کہ لے جاؤ، دونوں کو لے جاؤ. سلمان کہنے لگے بی بی میں آیا نہیں، میں نے آگے بتایا نہیں کہ شہزادوں کو تیار کرو. میں تو پیغام دوں گا کہ شہزادوں کو بلایا ہے پھر تیار کر کے دو گی. آپ کو کیسے پتا کہ میں لینے آ رہا ہوں؟ اور آپ نے دونوں بچوں کو تیار کر دیا. فضا مسکرا کے کہتی سلمان تو جس نبی کا غلام ہے میں اس کی بیٹی کی کنیز ہوں. اتنا کمال تو خدا نے دیا ہی ہے در اہل بیت پہ نوکری کرنے کے طفیل. فضا نہیں ہے، نام ہے اس کا میسون، حبشہ کی شہزادی ہے.
زور سے تو کہہ دو. اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے, بھائی کا نام ہے فتح, علی سے لڑنے آیا ہے, سر لینے. علی نے میدان میں ہرایا, علی کا غلام بنا, علی نے نام رکھا قمبر. یقیناً آپ نے سنا نہیں ہوگا, نہ ابو ذر, نہ قمبر, نہ سلمان, نہ بلال, نہ مقداد, نہ حجر, نہ عمار. میں پوچھوں یہ صحابہ نہیں ہیں؟ ان کے یوم شہادت نہیں مناؤ گے؟ ان کے نام کا نعرہ نہیں لگاؤ گے؟ ان کا ذکر نہیں کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی کے ساتھ ہیں. جب سے میں نے دیکھا ہے کہ مولوی علی کے ساتھ رہنے والوں کا نعرہ نہیں لگاتا, اسی دن سے میں نے اعلان کر دیا کہ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو, ہم تو علی کے ساتھ ہیں. بھئی ہم تو علی کے ساتھ ہیں. زور سے بولو. میرے آقا فرماتے ہیں ہم اہل بیت سادات اہل جنت ہیں. میں, حمزہ, جعفر, علی, حسن, حسین, مہدی, سادات اہل جنت, مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم. زور سے اور زور سے. اتنے بڑے مجمع کو مائک کی ضرورت نہیں پڑتی, بنا مائک کے آپ سن سکتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ فضہ. بھائی ہے فتح, فتح کا نام رکھا قمبر. قمبر کی بہن ہے میسون, علی کے گھر پہ غلامی کے لیے آ گئی, کہا فضہ نام. میں کہوں فضہ گھر پہ تھیں, بعد شہزادی تھی, شہزادی 1,000 کنیزیں پیچھے چلتی تھیں اور آپ کے جو ہے خدمت کرتی تھی. جب سے یہاں آئی ہو فاقہ آپ کر رہی ہو, بھوکے آپ ہو, سوکھی روٹی آپ کھا رہی ہو, کھجوریں آپ کھا رہی ہو, کپڑے پہ پیوند آپ کے ہیں, جھوٹے برتن دھو رہی ہو, یہاں آ کے کیا مزہ ملا؟ تو مسکرا کے فضہ یہی جواب دیں گی, تو جانتا نہیں جب سے در اہل بیت پہ آئی ہوں, جب جب جبریل آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا کھولتی میں ہوں. ضروری نہیں کہ زوردار بات زور سے کی جائے تو زوردار ہو, زوردار بات کان میں بھی کی جائے تو زوردار ہی ہوتی ہے. کیا کہا؟ جب جب جبریل اس در پہ آتا ہے میں دروازہ کھولتی ہوں, پہلے سلام مجھ کو کرتا ہے, پھر گھر میں داخل ہوتا ہے, اور جب جاتا ہے تو آخری سلام مجھ کو کر کے جاتا ہے. پتا چلا جو اہل بیت کے در کا غلام ہوا وہ سارے جہاں کا. فضہ نے شہزادوں کو دیا, شہزادوں کی انگلی پکڑی, سلمان فارسی لائے کہ جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوئے نبی از روح شفقت و محبت کھڑے ہو گئے. حسنین کے لیے از روح شفقت و محبت آپ کھڑے ہو گئے. کہ نبی کھڑے ہوئے, صحابہ نے دیکھا, صحابہ کھڑے ہو گئے, وہ دونوں بچے کھڑے ہو گئے, ادھر جو خواتین تھی وہ کھڑی ہو گئیں. نبی نے اٹھایا, دونوں بچوں کو بٹھایا دائیں بائیں, حسنین کو چوما, پیار کیا, اور خوب کھیلنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے کہا سلمان ان کو واپس کراؤ, گھر چھوڑاؤ. سلمان چلے, صحابی کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ کرم کیجئے, آپ فیصلہ فرمائیے, یہ دونوں بچے یہ میری طرح, میری زوجہ کی طرح یہ کالا کلوٹا. محلے والے کہتے ہیں ہمارے کردار پر, بیوی کے کردار پر, امانت داری پہ شک کرتے ہیں, مجھے بھی شک ہوتا ہے, حضور فیصلہ کریں. نبی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے. کہ صحابی خبردار, کبھی اپنی زوجہ پر بے ایمانی اور خیانت کا شبہ مت کرنا, یہ بڑی امانت دار اور پاکیزہ خاتون ہے. کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا میں نے مان لیا, یہ دونوں تیرے بیٹے ہیں میں نے مان لیا. سرکار آپ نے کہا اللہ ایک ہے میں نے مانا, آپ رسول ہیں میں نے مانا, قرآن کتاب خدا ہے میں نے مانا, جنت و دوزخ کا حق ہونا مانا, موت کے بعد حساب و کتاب مانا. آپ جو کہتے گئے میں مانتا گیا, آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. مگر جب محلے والے پوچھیں گے تو جواب کیا دوں گا, دلیل کیا دوں گا, ثبوت کیا دوں گا, سکہ اور مہر کیا ہوگا کہ میں ان کو بتا دوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں؟ نبی مسکرا کے کہتے دیکھا نہیں, میرے حسن و حسین آئے تو یہ دونوں ادب سے کھڑے ہو گئے, ان کا ادب کیا, ان سے پیار کیا, ان کا احترام کیا. تو صحابہ سن لو, قیامت تک جو میری اہل بیت کا ادب کرے گا وہ حلال زیادہ ہے,
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دنیا کا کونا کونا ہوگا دنیا کی گلی گلی ہوگی حسین کے ابا کی علی علی ہوگی خطیب اہل بیت جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ یا تو ناپاکی کا بچہ ہے یا منافق ہے یا حرام زادہ. اور صحابی سن لو یہ دونوں اس لیے تیری اولاد ہیں کہ یہ میرے اہل بیت کا ادب جانتے ہیں. اچھا یہ سن لیا حدیث. اب شعر سنو. علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد, جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد ہے, جن کا پاک لہو بس وہی پکارے گا. حرامی کہہ نہیں سکتا حسین حسین حسین. حسین زندہ باد کہنے کے لیے شرط پہلی یہ ہے رگوں میں پاک خون ہو. زور سے کہہ دو نا, اور زور سے. رگوں میں پاک خون ہو, پیٹ میں رزق حلال ہو, مائیں نیک ہوں, باپ ایک ہو. تو پھر منہ پہ حسین بھی آئے گا, علی بھی آئے گا, اہل بیت بھی آئے گا, صحابہ کا ادب بھی آئے گا, علماء کا ادب بھی آئے گا, فقہا کا ادب بھی آئے گا, محدثین کا ادب بھی آئے گا. ادب ہی ہے ہی حلال خون سے, جس کا حلال خون نہیں اس کے اندر ادب نہیں. اور میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں عزیزان محترم, اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا, یہ اہل بیت کی محبت از روح قرآن واجب ہے. سورہ شورى آیت نمبر 23 رب فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قل اے محبوب کہہ دیجئے, قل مطلب بڑا قاف سے یہاں سے, قل محبوب کہہ دیجئے فرما دیجئے. یہ قل فعل امر ہے. یہ جملہ فعلیہ پہ آئے تو کیا ہوگا, اس میں وہ بڑی بحث ہے, وہ صرف علماء کے بیچ میں ہوتی ہے. آپ کو کیا بتاؤں, آپ سیدھی سی مثال سن لیں. قل جس بھی جملے سے پہلے آئے, حکم سے پہلے آئے, اس حکم کو واجب قرار دیتا ہے. زور سے کہو تو میں مثال دے دوں آپ کو ایک. لفظ قل غور کیجئے گا, قرآن جب بھی پڑھیے گا, جس جملے سے پہلے آئے اس پہ عمل واجب, اس پر عقیدہ فرض. مثال سنیے, قل هو اللہ احد. محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب جو اللہ کو ایک نہ مانے اس کی گردن ہو, ہمارا ہاتھ ہو. اللہ کو ایک ماننا واجب. یہ وجوب کس نے پیدا کیا تھا؟ لفظ قل نے. یہ قل کی تاثیر ہے, جہاں آ جائے وہاں پہ عقیدہ واجب. قل یا ایھا الکافرون. پڑھائے کہ نہیں پڑھائے کبھی؟ لا اعبد ما تعبدون. جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کریں گے. کوئی کہے کہ نہیں تھوڑا بہت کبھی کبھی کر لیں گے, کہا چپ, ایمان سے نکل جائے گا. تو قل کی تاثیر ہے. قل کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا, تم سے کسی اجر, ہدیہ, پیمنٹ, نذرانہ کچھ طلب نہیں کرتا. کب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا نبی کریم اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام امت و بندوں تک پہنچانے کے لیے اتنے مصروف و مشغول ہیں, اتنے زیادہ منہمک ہیں ان کاموں میں کہ گھر میں تجارت نہیں, بزنس نہیں, روزی کا کوئی ذریعہ نہیں. گھر میں بھوک 7 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن ہو گئے, چولہا نہیں جلا, ایک کھجور یا ایک پیالہ دودھ اسی پہ گزارا. صحابہ نے کہا نبی کے گھر میں فاقے ہیں اور نبی اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, آؤ
نبی کی کچھ مدد کی جائے. سارے جمع ہوئے صحابہ, تھوڑا جو, آٹا, کھجور, چربی, شہد, درہم و دینار ایک پوٹلی میں جمع کیا, باندھا, سر پہ رکھا, رکھ کے نبی کی بارگاہ میں چلے. کیوں؟ کئی نبی کو نذرانہ اور ہدیہ پیش کر دیں گے. سرکار آپ صبح و شام اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں مصروف و مشغول رہتے ہیں, اور گھر کی تجارت میں آپ کا جو ہے وقت نہیں لگتا, اس لیے گھر میں آپ کے فاقے ہوتے ہیں. حضور یہ تشریف قبول فرما لیجئے ہماری جانب سے, تاکہ آپ فری ہینڈ ہو کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں. اب سمجھے, یہ علماء, یہ فقہا, یہ امام, یہ مؤذن کو یہ جو آپ پیمنٹ دیتے ہیں, احسان نہیں کرتے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. جو دین متین کی خدمت کرے اس کی آپ خدمت کریں. رسول کی بارگاہ میں آئے, سرکار یہ لیجئے قبول کیجئے. ابھی زبان رسالت کچھ کہتی کہ بلبلے سدرا جناب جبریل امین بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ, اللہ نے پیغام بھجوایا ہے. جب جبریل کہو کیا بات ہے, کہ اللہ فرما رہا ہے, قل, کہہ دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا, نبوت کی ڈیوٹی کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. یعنی تمہیں کفر کی گہری کھائی سے نکال کر جنت کے باغات میں لے جانے کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا. تمہیں گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پہ گامزن کرنے کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا. تمہیں میں اللہ کا بندہ بنانے کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا. قرآن کی آیات پہنچانے, نماز, روزے, حج و زکات کے احکامات پہنچانے کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. تو کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ, کہ کوئی بدلہ, کوئی اجر دے نہیں سکتے, نہ دے سکتے ہو, نہ چاہتا ہوں. اگر کوئی آپ کو الف سے لے کے یا تک پڑھا دے, پوری زندگی اس کے پیر دبائیے گا, حق استاذی کا ادا نہیں کر سکیے گا. تو جو پورا قرآن رب کا پہنچا دے, اس کے ڈیوٹی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ پوری دنیا کی دولت ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو, دوسری طرف الف سے لے کے یا تک پڑھانے کا عمل ایک طرف, یہ بھاری ہو جائے گا دنیا کی دولت پر. اور نبی نے تو خدا کا پیغام پہنچایا ہے, اس کا بدلہ تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم پہ, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تمہیں اس کام کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا, الا المودۃ فی القربى, مگر اپنے قرابت داروں کی مودت. میرے جو قرابت دار ہیں دنیا میں, ان سے مودت اختیار کیجئے. کیا سمجھے؟ آیت کا ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کار نبوت کے بدلے میں کوئی بھی اجر اور جزا اور ہدیہ اور پیمنٹ نہیں چاہتا. دینا چاہتے ہو تو میرے ان کاموں کے بدلے میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ایک دم سیدھی اور سمپل سی بات. الا المودۃ فی القربى, میرے قرابت داروں سے مودت, 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 محبت نہیں, محبت نہیں, حب نہیں, جبکہ عربی کا لفظ ہے. الا المحبۃ فی القربى کہہ سکتا تھا پروردگار, اور نبی اس کو دوہرا سکتے تھے, کہ الا المودۃ فی القربى. صحابہ کھڑے ہو گئے, حضور وہ آپ کی قرابت دار کون ہیں جن سے مودت ہم پہ واجب ہے؟ فدعا علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا, نبی نے علی کو بلایا, جناب زہرا کو بلایا, حسن و حسین کو بلایا, اور ایک چادر اوپر ڈالی کہ یہ ہیں میرے قرابت دار جن سے مودت ہے تم پہ واجب و ضروری, ان سے مودت کیجیے. یہ ہیں وہ لوگ جن سے مودت واجب ہے. صحابہ مسکرائے,
ہم بھی مسکرائے. وہ نبی کے ہم نشین تھے, وہ نبی کے ساتھ رہتے, اٹھتے بیٹھتے, غلامی میں آگے پیچھے دائیں بائیں, صبح شام. ان کو لفظ مودت کا پتہ تھا. ہمیں کیا پتا مودت و محبت میں کیا فرق ہے؟ مودت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں؟ بس اگر 2 لفظوں میں بتا دوں تاکہ تقریر جلدی سے آگے بڑھ جائے. محبت وہ عمل ہے چاہنے کا جس میں اپنا بھی خیال ہو اور محبوب کا بھی خیال ہو. سنیے گا, تقریر آ گئی اپنے مقام پہ جہاں لانا چاہتا تھا. محبت جس میں محبوب کا بھی خیال رہے, اپنا بھی خیال. جاتے جاتے کرتا لگ گیا کیلے سے, اور نیا تھا, ایک دم پھٹ گیا. تو کرتا بعد میں دیکھا, اٹھا کے چمڑی پہلے دیکھی, کٹا تو نہیں ہے. کٹا ہے تو پہلے کریں گے پٹی, علاج, خون بند, بعد میں کرتے کا پیون. یہ ہے محبت. محبت وہ ہے جس میں اپنا بھی خیال ہو, محبوب کا بھی, دونوں کا. مثال سنیے اس کے. گھر میں لگی آگ, بچہ جھولے میں تھا, ماں نکل کے باہر بھاگی. جب باہر آ گئی تو یاد آیا بچہ اندر ہے. یہ ہے محبت. پہلے اپنا خیال, بعد میں بیٹے کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے محبت. اپنا بھی خیال ہو اور محبوب کا بھی خیال. اور مودت کب؟ جب محبت عشق کی منزل پہ پہنچ جائے, جب اپنے کلائمیکس اور چرم سیما پہ پہنچ جائے, جب محبت انتہا پہ پہنچ کے جنون کی شکل اختیار کر لے کہ اب اس رشتے میں محب کو اپنا خیال نہیں رہتا, جب بھی آتا ہے تو محبوب کا خیال آتا ہے. محبت چائے سے شروع ہو کے بریانی پہ ختم ہو جاتی ہے. کتنا بھی گہرا دوست ہو, 50,000 ادھار دے دو, 6 مہینہ واپس نہ دے, پھر بتائے دیکھتے ہیں کتنی دوستی باقی ہے. ارے زمین پہ 1 فٹ آگے بڑھ جائیں تو چچا چچا نہیں رہتا, تایا تایا نہیں رہتا, ماموں ماموں نہیں رہتا, خالہ خالہ نہیں رہتی. کیا بات کر رہے ہیں, بھائی بھائی نہیں رہتا. یہ ہے محبت. کا پھر مودت کیا ہے؟ کا مودت کا تقاضا یہ ہے جس سے مودت کی جائے وقت آنے پر اس پر اپنے جان, مال, اولاد سب قربان کر دیا جائے. یہ ہے مودت. تو محبت اور ہے, مودت اور ہے. اہل بیت سے محبت نہیں, مودت کا حکم دیا گیا ہے. میں کہوں یا رسول اللہ, یہ قوم بغیر دلیل کے سمجھے گی نہیں. اول ما خلق اللہ نوری کا جملہ یہ بتا رہا ہے مصطفیٰ نور ہے, مگر اس نور کو بشر کے پیرائے میں بھیجا اس لیے گیا کہ معاشرہ کہہ رہا تھا جھوٹ کے بغیر بزنس ناممکن. حبیب تم جاؤ اور جھوٹ نہ بول کے بزنس کر کے دکھاؤ کہ بغیر جھوٹ کے بھی بزنس ہو سکتا ہے. ارے زور سے بولو, اور زور سے. نبی بھولتے نہیں, مگر کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ بھول گئے. تب جا کے اس کام کا اعادہ کیا تاکہ لوگوں کو اعادہ کا مطلب سمجھ میں آئے, تاکہ لوگ نماز کے اندر سجدہ سہو کر سکیں. نبی ہم کو بتانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. فجر میں آنکھ نہ کھلی ایک دن, اور جب فجر کا وقت چڑھ گیا اور سورج نکل آیا, نبی اٹھے بیدار, صحابہ نماز چھوٹ گئی, چلو قضا کرتے ہیں. میں کہا یا رسول اللہ آپ سوتے ہی نہیں, آپ سوتے ہی نہیں. یہاں تک کہ رب فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا, حبیب تھوڑا تو سویا کیجئے. کہاں رہ گئے یا ایھا المزمل, چادر اوڑھنے والے, کملی اوڑھنے والے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے چادر اوڑھنے والے, کملی اوڑھنے والے, رات کو تھوڑا سو جایا کرو. کہ پوری رات نبی کھڑے رہتے, پیروں میں ورم آتا. سیدہ عائشہ کہتی کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا سویا کریں, تو نبی فرماتے افلا عبدا شکورا, میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. پوری رات جاگتے,
حبیب اللہ نے کہا حبیب سو جاؤ سو جاؤ آرام کرو سو جاؤ. حبیب نے کہا نہیں رب مجھے سجدے میں مزہ آتا ہے, مجھے قیام میں مزہ آتا ہے, مجھے تیری عبادت میں مزہ آتا ہے. رب نے فرمایا حبیب تہجد آپ پہ فرض ہے اور تہجد کے لیے سونا شرط ہے. امت پہ 5 نبی پہ 6 جبکہ نبی پہ کنسیشن ہونا چاہیے. امت پہ کنسیشن نہیں نبی پہ, مگر نبی پہ 1 بڑھا دی. کیوں؟ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ حبیب سجدہ کرے, مسئلہ اور مقصد یہ تھا کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے. ویسے پیارے تم سوتے نہیں, تہجد پڑھنے کے لیے تھوڑے دار بستر پہ جا کے آرام کر لیا کرو گے. پتہ یہ چلا تہجد کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ تھوڑا میرا حبیب سو لے, بستر پہ آرام کر لے. تو جو سوتا ہی نہیں وہ آج ایسا سویا کہ فجر قضا ہو گئی. کہ اس لیے نہیں سوئے کہ فجر قضا ہوئی, اس لیے سوئے تاکہ قضا کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے. یا رسول اللہ آپ عمل کر کے بتاتے ہیں, اس مودت پہ عمل تو بتائیے. محبت تو ہم نے دیکھی ہے, محبت کو ہم جانتے ہیں, ماں باپ بھائی بہن دادا دادی پوتا پوتی میاں بیوی سب کی محبت ہے. یہ مودت کیا ہوتی ہے؟ کہ مودت یعنی وقت آنے پہ جان مال اولاد سب قربان کر دیا جائے جس پہ, یہ ہے مودت. کہ سرکار ہمیں کیسے پتا چلے گا, حضور کیسے پتا چلے گا یہ مودت ہے؟ تو نبی کریم مسکرائے کا وقت آنے دو, میں امت کو بتا دوں گا کہ مودت کیا ہے. آ گیا وہ وقت 10ویں صدی ہجری. نبی بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ, آپ کی حاضری اور حضوری دیکھنا چاہتا ہوں. نبی ممبر پہ ہیں, ایک طرف امام حسین بیٹھے ہیں اس کونے پہ, اور اس طرف رسول اللہ کے اپنے سگے بیٹے ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے. ادھر نواسا, ادھر بیٹا جبریل امین آئے, سلام ہو یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا جبریل, کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ملک الموت بھی ہیں. کہ کیسے آئے؟ کہ حضور اللہ ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس جمع نہیں کرے گا, یا تو حسین دے دیں یا تو بیٹا ابراہیم. یہاں ہمارے کچھ بڑے بزرگوں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ سوچنے لگے اگر نواسا دے دوں گا تو زہرا کو رنج, علی کو رنج, مجھے رنج, بیٹا دوں گا تو صرف مجھے رنج, کسی کو نہیں ہوگا. تو تکلیف کے پیش نظر میں کہا نہ جانے انجانے میں تو نے مقصد نبوت کو فوت کر دیا, آیت کے مقصد کو فوت کر دیا, تو نے چھوڑ دیا, سمجھے نہیں. آپ کی تعویل بجا ہے, اپنی جگہ درست ہے, مگر میری مرضی اور میرا نظریہ اور میرا عشق یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہتے ہو. ارے حسین دنیا سے تشریف لے جائیں تو رنج علی کو, رنج زہرا کو, رنج رسول کو, اور اگر بیٹے چلے جائیں تو رنج کیا علی کو نہیں ہوگا, رنج کیا زہرا کو نہیں ہوگا, رنج کیا امہات کو نہیں ہوگا, رنج و تکلیف کیا رسول کو نہیں؟ ارے حسنین کو بھی غم ہوگا کہ میرے ماموں, سگے ماموں فوت ہو گئے, تو یہ غم دونوں کا ہوگا, دونوں طرف غم ہے برابر. غور کیجئے گا عزیزان محترم, اسی کے پیش نظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں طرف دیکھا. جبریل کیا کہتے ہو؟ کہ سرکار یا تو حسین رہیں گے یا تو ابراہیم, دونوں میں سے ایک, دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, دونوں میں سے ایک کی روح نکالی جائے گی, صرف ایک آپ کے پاس رہے گا. نبی کریم نے سوچا ہوگا بیٹا نسل چلتی ہے, بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, بیٹا مشن کو آگے بڑھاتا ہے, یہ ہے نواسا. ذہن نبوت میں بات آئی ہوگی نا, پروردگار عالم یہ ہے حسین, یہ ہے بیٹا, بیٹے سے ہے محبت, حسین سے ہے مودت. مودت کا تقاضا کیا ہے؟ وقت آنے پہ جان مال اولاد سب قربان کیا جائے. آؤ آج امت کو یہ بتا دو, حسین کی مودت کا حق یہ ہے اس پر جان مال اور اولاد سب کی سب قربان کی جائے. کہ جبریل
دنیا یہ سمجھ جائے کہ مدینے والے نے حسین پر بیٹا قربان کر کے بتایا ہے، تقاضا مودت یہی ہے کہ حسین پہ اپنی اولاد قربان کر دی جائے۔ حسین پر بیٹا قربان، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک حیات سنیے، یہ تو نبی کی ذات ہے عزیزان محترم۔ یہی مسجد نبوی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، صحابی رسول تشریف لائے، ساتھ میں ایک ہرنی کا بچہ تھا، دیہات سے آئے، دیہات سے کسرکار میں شکار کرنے گیا تھا، یہ لیجئے یہ ہرنی کا بچہ قبول فرمائیے۔ رسول نے لیا، امام حسن آ گئے، کہ شہزادے یہ لو، جا کے کھیلو۔ امام حسن نے ہرنی کا بچہ لیا، جہر گائے، کھیلنے لگے کہ اتنے میں بیت نور کھلا، نور والا دروازہ کھلا، وہ دروازہ جس کے اندر رسول ہیں، علی ہیں، زہرا ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ دروازہ ہے جس کے سامنے فرشتوں کو دیکھا ہے، کھڑے رہتے ہیں ادب سے کہ کبھی موقع مل جائے تو زہرا کے گھر میں جھاڑو دے دیں، چکی چلا دیں، حسن و حسین کا جھولا جھولا دیں۔ نہیں، اس مقام زہرا، جناب زہرا کے دروازے کا مقام سمجھیے گا۔ یہ دروازہ کیا ہے؟ ام ایمن کہتی ہیں فاطمہ زہرا آئیں، بابا میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، ایک خادمہ دے دو تاکہ وہ خادمہ میری خدمت کر دیا کرے، میرے معاملے اور مسائل کو حل کر دیا کرے۔ رسول مسکرائے، مسکرانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا شہزادی یہ نوکرانی، یہ خادمی، یہ خدام یہ تمہارے لیے نہیں، یہ امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ اچھا، واپس چلی آئیں، ام ایمن ادھر آؤ، میرے گھر جاؤ، میری بیٹی کا ساتھ دو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ ام ایمن آئیں، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا نہیں، دروازے کے سوراخ سے جھانک کے دیکھا تو عجیب منظر تھا، جھولا ہل رہا تھا، چکی چل رہی تھی، زہرا سجدے میں تھی، فاطمہ سجدے میں تھی، سیدہ سجدے میں تھی، بطول سجدے میں تھی۔ رسول کے بارگاہ میں دوڑی ہوئی آئیں، یا رسول اللہ، ام ایمن کیا ہوا؟ کہ میں نے دیکھا آپ کی بیٹی سجدے میں تھی، جھولا ہل رہا تھا، چکی چل رہی تھی، سرکار یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں ام ایمن میری بیٹی جب بھی خدا کا سجدہ کرتی ہے تو فرشتے اس کا جھولا جھولا رہے ہوتے ہیں، اس کی چکی چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ ہے جس پہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، کبھی جھولا جھلائیں، کبھی چکی چلائیں۔ زور سے اور زور سے اور زور سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ نہیں، اس سے پہلے والا شعر جو چھپا لیا جاتا وہ بتاتا ہوں، نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور۔ نہیں آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی، پھر سے کہیے گا، نور فاطمہ زہرا کو کہا جا رہا ہے، نور بنتے نور، نور کی بیوی، نور کی بیٹی ہیں، زوجے نور، نور کی بیوی ہیں۔ مولوی کو کہے علی نور تھے، کہے گا نہیں، مقتدی کہہ رہا ہے علی نور نہیں تھے، امام کہہ رہے ہیں علی نور۔ نور بنتے نور، زوجے نور، ام نور نور، دو نور کی ماں، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اس سے پہلے والا شعر سنو، سنیں گے؟ ارے ہاں یا نہ بول دیجئے، سنیں گے؟ ایک بار ذرا زور سے کہیں، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب سنیے، مجھ کو کیا غرض، مجھ کو کیا عرض، مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا، مجھ کو کیا منہ، ہم کہتے ہیں ارے میں کیا منہ مسور کی دال، میرا کیا منہ ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں سنیے، مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا۔ کبھی سنا یہ شعر؟ جتنا بڑا امامہ باندھ کے آئے گا یہ شعر نہیں سنائے گا، سمجھے؟ اب ہم سمجھ گئے ہم کیوں کہتے ہیں ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے۔ یہ چھٹائی کر رہے ہیں اور ہم پردہ ہٹا کے بتا رہے ہیں، اسی لیے ہم پسند نہیں ہیں۔
کہ ہم پردہ ہٹا کے اصل بتاتے ہیں. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا. نور بنتے نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ابھی آج یہ ہمارے امام صاحب عالم صاحب ہمارے مولانا صاحب مولانا افضل آل رسولی صاحب یہ علی بہت کرتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ سیدنا عمر کا بھی ذکر کرتے ہیں. جو ان کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اس کو پتا ہے, جو پڑھتا ہے اس کو پتا ہے, جو ان کے مقتدی اس کو پتا ہے. یہ حضرت عثمان کا بھی ذکر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف علی علی کرتے ہیں. ہاں علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو وہاں سے فتوے کا جو ہے وہ تیر چلا. اے دیکھو فلاں مسجد کا امام سید سبطین حیدر کا مرید. کیا ہوا؟ ارے وہ علی علی زیادہ کرتا ہے. سنی کہاں رہ گیا؟ سنی ہونے کے لیے کیا کہ سب کا ذکر برابر کرو. آپ بھی سوچنے لگے ہاں یار بات تو صحیح ہے, سب کا ذکر برابر کرو. میں کوئی ادارہ میں تجھے سناتا ہوں اور تجھ سے نہیں سناؤں گا. میں بریلی لے کے چلوں گا. گردن پکڑو بریلی شریف لے کے چلو. ادھر ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. نہیں سمجھو گے میں سمجھا دوں گا. مائک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مائک اسٹاک آواز اسٹاک کر رہا ہے. مائک میں فلیئر ہونا چاہیے, آواز سموتھ کرنا چاہیے. یہ اسٹاک کر رہا ہے. کیوں؟ مائک میں کمی نہیں ہے. آپریٹنگ کا مسئلہ ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں, بغیر آپریٹنگ کے میں آواز پہنچا سکتا ہوں. بس آپ ہم تنگوش رہیں. کیا؟ غور سے سنیے گا, غور سے. کہاں لے؟ بریلی شریف لے چلو. خان وادہ مارہرا کے مرید صادق کے پاس, آل رسول احمدی کے غلام کے پاس. اعلیٰ حضرت امام بعد میں ہیں, سیدوں کے غلام پہلے ہیں. اور کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے تو آ کے میری اس بات کو کاٹ کے بتائے. ہے نا؟ غلام پہلے خادم بعد میں مخدوم. اور وہ مخدوم ہے تو تمہارے, سیدوں کے نہیں, سادات کے نہیں. سادات کے تو سبھی غلام ہیں. اور یقین نہ ہو سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھئے. سیدنا ابو ہریرہ کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں یا نہ تو کہہ دو. صحابی رسول, کثیر الروایہ. بخاری میں سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حدیث ہے مجموع الزوائد, سند حسن صحیح. کیا ہے سنیے. کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا, اس نے وصیت کی کہ میری جنازہ امام حسن پڑھائیں گے. امام حسن جنازہ پڑھا کے نکلنے لگے. بھیڑ چھٹنے لگی, راستہ بننے لگا, آل رسول گزرنے لگے. کا سب راستہ دیتے جاتے. امام حسن جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. کہ اتنے میں بھیڑ سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا, اور آنے کے بعد اس نے اپنی چادر کو اپنے گلے سے اتار کے امام حسن کے جوتے صاف کرنے شروع کیے. یہ بھارت والوں کی چادر نہیں ہے کہ گلے میں پڑی رہے, یہ عرب والے ہیں. وہ چادر کا امامہ بھی باندھتے ہیں, اس کا دسترخوان بھی بناتے ہیں, اس کا مصلی بھی بناتے ہیں, اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. کہ چادر سے امام حسن کے جوتے صاف کرنا شروع کیا. امام حسن نے جوتے پیچھے لیے. کہ کون؟ کاندھا پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا. جب نگاہ سے نگاہ میں کہا اے صحابی رسول ابو ہریرہ آپ. صحابیت کا کارڈ دکھا کے اہل بیت کو نیچے کرنے والوں ادھر آؤ. کیا کہا؟ اے میرے نانا کے مقدس صحابی ابو ہریرہ آپ.
یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حسن مجتبی، اے شہزادہ رسول، آپ کے جوتوں کی قدر اہل عرب کو نہیں معلوم. اگر یہ آپ کے جوتوں کا مقام پتہ چل جائے ان کو تو یہ کبھی زمین پہ پڑنے نہ دے، کبھی سر کا تاج بنائے، کبھی گلے کا ہار بنائے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں امام حسن کے جوتوں کے بارے میں. زور سے بولو نا، اور زور سے. کہ ایک دن میدان میں امام حسین کھیل رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ تشریف لائے. امام حسین چھوٹے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو بات کرنی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے امام حسین کے سامنے. میں کہوں اٹھائیے گود میں اور اپنے برابر کیجئے. کہ سمجھے نہیں یہ آل رسول ہیں. ان کا ادب یہ نہیں ہے کہ ان کو اوپر اٹھا کے اپنے برابر کیا جائے، ادب یہ ہے کہ خود ان کے برابر ہو جائے. گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. حسین، اے شہزادہ رسول، کرتا اٹھاؤ. اے نانا کے صحابی، کیوں؟ کہ آپ کی ناف پہ بوسہ دینا ہے، چومنا ہے. ہم نے نبی کو دیکھا ہے کہ نبی نے آپ کی ناف پہ چوما ہے. میں ابو ہریرہ محدث وقت چاہتا ہوں کہ آپ کی ناف پہ چوم کر دنیا کو بتا دو حجر اسود کو بھی چومنا ثواب ہے، حسین کی ناف کو بوسہ دینا بھی چومنا ثواب. کون؟ سیدنا ابو ہریرہ. صرف جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں تو پوری رات نکل جائے. عشق اہل بیت ہے نا، صحابہ رسول. رسول کے صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی. ان سے پوچھو یہ 2 نمبر لوگ کیا بتائیں گے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جن کو گھر والے سمجھ میں نہ آئے، جن کو مقام اہل بیت سمجھ میں نہ آیا، وہ کیا بتائیں گے تمہیں؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا، انہیں حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا. یہ اہل بیت کے ذکر سے بہت دور ہیں. جناب ابو ہریرہ کا آخری وقت، لاسٹ ٹائم، روح، طبیعت خراب، وصال ہونے والا ہے کہ لعین ابن لعین، کمین ابن کمین، خبیث ابن خبیث ملنے آیا. نام ہے مروان. مروان. اور اب تو ایسا زمانہ آ گیا، مروان کی فضیلت پہ اتنی موٹی کتاب، یزید کی فضیلت پہ 1000 پیج کی کتاب، یوسف ابن حجاج کی فضیلت پہ کتاب. اب سمجھ جائیے جو قوم مروان کی پرستش کرے اسے حسین کیسے سمجھ میں آئیں گے. مروان ملنے آیا، کہا ابو ہریرہ تمہاری ہر بات اچھی ہے، تم بہت اچھے آدمی ہو، بس ایک بات تم میں خراب ہے جو ہمیں پسند نہیں آئی کبھی. کہا کیا؟ کہا تم حسن و حسین سے محبت بہت کرتے ہو. یعنی اے ابو ہریرہ تمہاری نماز اچھی، تمہارا حج اچھا، تمہارا زکوٰۃ اچھا، تمہارا حسن سلوک اچھا، تمہاری عبادت اچھی، تمہاری تلاوت اچھی، تمہاری ریاضت اچھی، تمہاری حدیث اچھی، تمہارا محدثانہ طرز اچھا، طرز تبلیغ اچھا، تمہاری زندگی اچھی، سب کچھ اچھا. بس جو حسین سے محبت کرتے ہو وہی اچھا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ لوگ مروان ہی کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں. تمہاری نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھا، جلوس اچھا، جلسہ اچھا، نظر اچھی، نیاز اچھا، کھچڑا اچھا، شربت اچھا، سب اچھا، مگر یا حسین کہا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا. سمجھ جائیے مروان ہے اپنے وقت کا. کہ تمہارا حسن و حسین سے محبت ہم کو پسند نہیں، باقی سب چیز اچھی ہے. اب دیکھتے چلے جاؤ، مروان کو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، حدیث سب اچھی لگتی تھی. حسین سے محبت اور حسین کی عظمت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی وہ اس کو پسند نہ تھی. اب ماحول اور معاشرے میں دیکھ لو، کچھ لوگ مل جائیں گے جن کی نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھا، تبلیغ اچھی، سنت پہ عمل اچھا، مسواک اچھا، امامہ اچھا، چادر اچھی، دوپٹہ اچھا، اور تو حسین تو کہے گا وضو سے نہیں تھے، آخری سجدہ ہی نہیں تھا، وہ آخری وقت سجدے میں نہ تھے، حسین کا وضو ٹوٹ گیا تھا، وہ خون نکل رہا تھا. تو سمجھ جانا
جو حسین کے عمل پر اعتراض کرے وہ وقت کا مروان ہے. اس کو سب چیز اچھی لگتی ہے، مگر افسوس جب رسول کی گوشہ جگر بدت الرسول جناب فاطمہ زہرا کا ذکر ہے تو پھر خبیثوں کو عیب نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں فاطمہ زہرا سے خطا ہوئی، معاذ اللہ. فاطمہ زہرا نے معاذ اللہ لقمہ حرام کا مطالبہ کیا، گناہ کیا، خطا پہ تھی، تو سمجھ جانا یہ صرف اور صرف بہانہ اور دعویٰ کرتا ہے عشق رسول کا، اس کے اندر عشق رسول نہیں ہے. ارے جو رسول کی نالین کا ادب کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حسین کے حسنین کا، رسول کے حسنین کا ادب نہ کرے. نالین پہ مرنے والے حسنین کا ادب کرنا سیکھو. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. اور کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. یہ مسئلہ گھر کا ہے، ہمارا تمہارا نہیں، مولوی اور مفتی کا نہیں ہے کہ فتوا لیجئے گا. اگر حسین اچھے نہ لگے تو جا کے ماؤں سے پوچھو خطا کیا ہوئی، جو حسین مجھے اچھے نہیں لگ رہے، جو علی سے پیار نہیں ہو رہا. علی اور حسین سے پیار اس وقت ہوگا، حسن و فاطمہ زہرا اس وقت تمہیں عزیز لگیں گے جب لقمہ پیٹ میں حلال کا ہوگا، مائیں نیک سیرت ہوں گی، زور سے رگوں میں حلال خون گردش کر رہا ہو. اور فرمائیے گا ذرا عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے حسنین کی محبت اچھی نہیں لگتی. اب معاشرے میں دیکھ لو کون کون ہے جس کو یا حسین اچھا نہیں لگتا. 12 ربیع الاول میں گھروں کی چھتوں پہ جھنڈا لگا کے عشق رسول کا مظاہرہ کرنے والوں سے پوچھئے حسین کا جھنڈا کیوں نہیں؟ حسین کا جھنڈا کیوں نہیں؟ بھول گئے؟ نبی گھر سے نکلے، رسول کے کاندھے پہ حسین ہے، کاندھے پہ بٹھائے حسین. اور ایک سوال پوچھوں میں، اگر آپ کو بیعت بھی نہ لگے تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو کاندھے پہ بٹھایا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. کاندھے پہ کبھی بٹھایا بچے کو؟ نہیں. کبھی بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ جب بچہ بیٹھتا ہے تو پیر کہاں ہوتے ہیں؟ زور سے بولو نا، کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سینہ تھوڑی ہے. الم نشرح لک صدرک، یہ وحی الہی کا مخزن ہے. حسین بیٹھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے مبارک پیر رسول کے مقدس سینے پہ ہوں گے. کہیں یہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، وہم و گمان میں نہ پڑیں، غلط فہمی میں نہ چلے جائیں، بدگمانی نہ کریں. نبی نے پکار کے کہا ایسے دیکھ کے بدگمانی نہ کرنا. حدیث یاد رکھنا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے آئے میں حسین سے ہوں. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. زور سے کہو. فجر کی نماز میں پڑھتے ہو نا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم. آگے تو پڑھ دو. نو بہارے، زور سے، نو بہارے، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یہ تو پڑھا ہے نا. آگے سنو. اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. کارہائے صحف کنچہائے قدس اہل بیت